بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کے درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر. ناظرین، امریکی فضائیہ نے پاکستان کی فضائی حدود کی جو خلاف ورزی کی اور تقریباً 15 منٹ تک ہماری فضائی حدود میں رہے. میں صرف ایک سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگرچہ ان کا کوئی پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کرنے کا بھی یہ پہلا واقعہ نہیں، لیکن کیا یہ کوئی ریہرسل تھی جو کی گئی ایران پر فضائی حملے کی؟ بس یہی سوال ہے آپ سے اور یہی جواب ہے آپ کے لیے. گلگت میں جو ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی جانیں لی گئیں ان میں سے بعض ایران سے تربیت حاصل کر کے آئے تھے اور سب کچھ علم میں تھا ان کے، جن کے علم میں ہونا چاہیے. لہذا یہ بھی ایک بڑا نقطہ ہے. اور وہ جو وزیر داخلہ کہہ رہے تھے کہ پہنچ گئے ہم فلاں تک، اللہ کرے پہنچ جائیں، لیکن مجھے نہیں لگتا پہنچ جائیں. اور پھر ایسا ہے کہ میاں محمد نواز شریف سندھ گئے تو ان کی سٹیج کے قریب ایک شخص جو ہے، اس نے جو پستول سیدھا کیا تو سیکورٹی کے لوگوں کی دوڑیں لگ گئیں اور انہوں نے بہرحال اس شخص پر بھی قابو پا لیا. ابھی اس کی بہت ساری تفصیلات جب تک میں یہ کالم ریکارڈ کرا رہا ہوں سامنے نہیں آئے. آپ اندازہ کریں کہ یہ جو سینٹ کا حالیہ الیکشن ہے، جب ہم جمہوریت کہہ رہے ہیں، لیکن وہاں ووٹ کی قیمت جو ہے وہ یقین مانے کوئی کروڑوں میں ہے، اور بعض معاملوں میں، یہ بعض حصوں میں، یہ بعض صوبوں میں 70 کروڑ تک بھی ایک سینیٹر کے لیے بولی گئی ہے. اب سیاسی جماعتیں کہاں ہیں، یا سیاسی جماعتوں میں جنہوں نے خریدنا ہے وہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، یہ الگ کہانی ہے اور اس پر کام ہونا چاہیے اور ہوگا، آج نہیں تو کل. اور کس نے کتنا پیسہ لیا، کس نے کتنے میں ضمیر بیچا، یہ سب سوالات جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. اور آپ سے ناظرین یہ بھی عرض کرنا ہے کہ میں نے آج اپنے جو تحریری کالم ہے اس میں لکھا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اور ان کے بعد ساتھی بہت بولتے رہتے ہیں. میرا مشورہ ہے ان کو کہ وہ بولیں کم اور فیصلے ان کے بولیں تو زیادہ اچھا ہوگا. کو بہت زیادہ یعنی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی یعنی یہ بات پازیٹیو ہے کہ وہ بولیں. ان کے بولنے سے حالات میں سمجھتا ہوں خراب ہو رہے ہیں. اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں آپ سے بہت ساری باتیں کرتا رہتا ہوں، لیکن ایک ہی بات دیکھیں گے آپ میرے ہر کالم کے آخر میں ہوگی، وہ جو لاوارث اور بے سہارا بچوں کا پروجیکٹ ہے. اور ناظرین ہم نے جناب ویلفیئر فنڈ سے ایک گھر کے لیے کچھ پیسہ دیا ہے. وہ گھر دراصل کیوں گرا ہوا تھا یا کیوں اس کی تعمیر دوبارہ ضروری ہے، اس کی مختصر سی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جہلم میں ایک نوجوان کو پولیس نے تشدد سے ہلاک کر دیا. اس کو مارنے والی پولیس تھی خود. پولیس والوں کو سزائے موت ہوئی. ابھی وہ کیس لڑ رہے ہیں، ان کے پاس کیس لڑنے کے پیسے نہیں ہیں. بچے بچیاں زیر تعلیم ہیں، غریب گھر ہے. جہلم کی مقامی کمیٹی یا مقامی جو بلدیاتی ادارہ ہے وہ پڑ گیا
انہوں نے ان کے گھر کا کچھ حصہ گرا لیا, کچھ لوگ قبضہ کرنے آ گئے. کمزوروں کے اوپر ہر ایک کی چڑھائی ہوتی ہے. بہرحال ہم نے کوشش کی ہے کہ انہیں کچھ پیسے دے کر وہ مکان بحال کرا دیں. یہ جو میں زکوٰۃ و صدقات کی آپ سے بات کر رہا تھا, زکوٰۃ و صدقات ہو یا جناب ویلفیئر فنڈ ہو, میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے پاس بہت ہے اللہ کے فضل سے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ کوئی آدمی ایک چیز مکمل نہیں کر سکتا, یہ کام نہیں کر سکتا. آپ اسے تحریک کے طور پر کریں گے تو ہوگا. وہی بات جو میں نے پہلے کہی کہ زکوٰۃ و صدقات ٹرسٹ کا اکاؤنٹ موجود ہے, آپ میں سے جو ہمارے ساتھ آنا چاہیں آئیں. بہت شکریہ. ناظرین, جناب ویلفیئر کی طرف سے آج ہمارے پاس سائل آئی ہیں میمونہ اظہر. آئیے آج ان سے پوچھتے ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے اور یہ کیسے جناب تشریف لائی ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ اپنا مسئلہ بتائیں گے. سن 2003 میں جیلم شہر شمالی محلے کی رہائشی ہوں. سن 2003 میں میرے بھائی کا مرڈر ہوا تھا. پولیس تشدد سے تھانہ دینا والوں نے کیا تھا. تو اس کے ہم 5 سال تک در بدر پہلے ٹھوکریں کھاتے رہے کیس کے لیے. تو جتنی ہمارے جو جمع کنجی تھی وہ ساری کیس پہ لگ گئی. تو پھر ہم نے بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا تھا, تو مجرموں کو سزائے موت ہوئی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے راضی نامے کے سلسلے میں آ کے ہمارا گھر گرا دیا تھا سارا. تو اس سلسلے میں ہم سر سے تقریباً دوسری دفعہ آج ملے ہیں. پہلے بھی 6 ماہ ملے تھے, تو 6 ماہ پہلے ملے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکومنٹ سارے, میڈیکل رپورٹ, تصویریں اور جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ ہمیں دے جاؤ, تو ہم آپ کے لیے جو فنڈ ہوگا تو کریں گے کوشش. تو ہم نے میڈیکل رپورٹ بھی, تصویریں بھی, اور جو مکان گرایا وہ بھی تصویریں بھی, اور میری بہن کو راجنامے کے سلسلے میں جو طلاق ہوئی تھی وہ بھی, یہ ساری چیزیں ہم نے سر کو خشنود علی خان صاحب کو دی تھی لا کے. تو پھر اس کے بعد آج ہم دوبارہ 6 ماہ بعد آئے ہیں. تو ان کو کہا تھا کہ ہمارا کیا مسئلہ کوئی حل ہوا ہے, تو پھر انہوں نے آج ہمیں 30,000 روپیہ دیا. ہمارا گھر سارا جو لاکھوں کروڑوں کا گھر بنا ہوا ہے ہمارا تھا پکا, وہ ظالم مجرموں نے جنہوں نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے وہ ہمارا گھر بھی گرا دیا. میری بہنوں کی تعلیم بھی ختم ہو گئی ہے. ہم ہستا بستا گھر تھا, ہمارا کاروبار تھا, زمین جائیداد تھی, سب اس کیس کے سلسلے میں تباہ برباد ہو گئے تھے. اور ہم مانگنے والے نہیں تھے, لیکن آج کہتے ہیں کہ بہت بادشاہوں پہ بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں, پریشانیاں اور ظلم ہو جاتے ہیں. لیکن آج ہمارا بھی یہی ہے کہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ہم. اور گھر چھت ہے, 3-4 سال سے ہم بغیر چھت کے ٹینٹ میں رہ رہے ہیں. جی. تو آپ کو جناب ویلفیئر کا خشنود علی خان صاحب کا ایڈریس کس نے دیا, کیسے پتہ چلا آپ کو کہ یہاں پہ آپ کی امداد کی جائے گی؟ جی یہ اخباری رپورٹر تھے, تو انہوں نے بتایا تھا ان کا. اچھا, تو یہ خان صاحب نے آپ کی درخواست منظور کر کے یہ آپ کو چیک دیا, اس کو آپ وصول کریں. ابھی آپ کے کیا تاثرات ہیں جناب ویلفیئر کے حوالے سے اور خشنود علی خان صاحب کے حوالے سے؟ میرے یہی ہے ان کے آگے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے دے, اور جو ہمارا یہ مسئلہ جو حل کر رہے ہیں گھر کا, اللہ پاک ان کو زندگی سے دے اور ان کو توفیق دے کہ ہمارا جو گھر کا جو سلسلہ ہے یہ مکمل یہ کروا دے. یہ ان کی مہربانی ہے, اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو نیک کام ان سے جو لے رہا ہے تو ان کی آخرت بھی اچھی کرے, اور انہی کی تو فعل ان کی آل اولاد ان کی نسل کے لیے بھی ہماری دعائیں ہیں. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا